اونچا بولتے ہو، تمہارے سوچ میں نہیں آتا ہے کہ ہم اپنی اولاد پر تمہارے بچے کو کوئی مار دے تو تم اس سے لڑنے پہنچ جاتے ہو، لیکن تم اپنی ماں کو ساری ساری رات رلاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تم اپنے باپ کو گالیاں دیتے ہو۔ ارے کس منہ سے گالیاں دیتے ہو؟ اس منہ کو جس منہ میں ماں نے جو ہے اپنے خون جگر کو تمہیں دودھ بنا کر کے پلایا، اس منہ سے ماں کو گالیاں دیتے ہو، اس ہاتھ سے باپ کو مارتے ہو کہ جس ہاتھ کو پر باپ نے جو ہے لوگوں کی غلامیاں کر کے تمہیں پروان چڑھایا ہے۔ کیا سوچ کے گالیاں دیتے ہو؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ آج تم والدین کو مارتے ہو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا کرے گی؟ نہیں نہیں عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کھیتی کسانی کرنے والے ہو عزیزان گرامی، اگر آپ اپنے کھیت میں گیہوں بو گے تو گیہوں نکلیں گے، چاول نہیں نکل سکتے۔ اس لیے اگر اپنے والدین کو مارو گے اور مارنے کے بعد میں اگر اپنی ماں کو ستاؤ گے، اگر اپنی ماں کو گالیاں دو گے اور اپنے باپ کو ڈانٹو گے، اپنے باپ سے اونچی آواز میں بولو گے، اور پھر تم یہ توقع رکھو، اپنی اولاد سے یہ امید رکھو کہ میری اولاد جو ہے میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، میری اولاد جو ہے میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ جب آج تم اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن سکتے تو یاد رکھنا تمہاری اولاد بھی تمہیں بڑھاپے میں اسی طرح سے گالیاں دے گی جس طرح سے تم اپنے والدین کو ستاتے ہو۔ تمہاری اولاد بھی تمہیں ایسے ہی مارے گی جیسے تم ایک باپ کو مارتے ہو، تمہاری اولاد بھی تم سے اسی طرح سے اونچی آواز میں بولے گا جس طرح سے تم آج اپنے باپ کے ساتھ بولتے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کما تزرعون تحصدون، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھنا آپ کو ہے، بہت خوب۔ کھیت میں چاول بوگے تو چاول ہی نکلیں گے، جی جی جو بوگے تو جو نکلے گی، مکہ نہیں نکل سکتی۔ بالکل بالکل۔ اگر اپنے والدین کو گالیاں، ارے جو بات تم اونچی آواز کر کے کہہ رہے ہو، چار آدمیوں کے سامنے اسے ذلیل کر رہے ہو، وہ بات تم اس کے کان میں بھی تو کہہ سکتے ہو اگر اسے آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور ایک بات اور ہوتی ہے، آج کل سب کا معاملہ دیکھا جاتا ہے، بات کر رہے ہیں، والدین بیٹھے ہیں، اولاد بات کر رہی ہے آپس میں، کوئی باپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی یا ماں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر دوبارہ پوچھتا ہے تو اولاد کہتی ہے چھوڑو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، تم نہیں سمجھ سکتے ہماری بات کیا ہو رہی ہے۔ ارے نادان، وہ وقت بھی تو یاد کر جب تو چھوٹا تھا، بولنا کچھ نہیں جانتا تھا، تیری ماں اس وقت بھی سمجھ جایا کرتی تھی کہ میرے لال کو کس چیز کی ضرورت ہے، تیرا باپ اس وقت بھی سمجھ جایا کرتا تھا میرا بیٹا کس لیے رو رہا ہے، تیری ماں اس وقت بھی تیری بیماری کو جان لیا کرتی تھی جب تجھ سے بولنا نہیں آتا تھا، کچھ کھانا نہیں آتا تھا، کچھ پینا نہیں آتا تھا، صرف تو دودھ ہی پی سکتا تھا۔ اس وقت جب تیری ماں تیرے بغیر بتائے، تیرا باپ جب تیرے بغیر بتائے سمجھ جاتا تھا، تو جب آج تجھے بولنا سکھا دیا ہے تو تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ارے جب وہ ماں بغیر بولے جب سمجھ سکتی ہے بچے کے، تو جب بولنا آ جائے تو پھر نہیں سمجھے گی کیا؟ پھر تو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ تو پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا؟ عزیزان گرامی، بند کرو یہ ماں کو ستانا۔ یاد رکھو دنیا میں آئے ہو، جنت کمانی ہے، جنت میں جانا نہیں جانا ہے۔ ہر مسلمان کا ایک خواب ہے، عقیدہ ہے، اس کا یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے کے بعد میں جنت عطا فرمائے۔ ارے جاؤ گے نہیں جاؤ گے جنت میں؟ بالکل، اور جنت اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ جی تو تم اپنی جنت تو دنیا میں خراب کر رہو، آخرت میں جنت کی کہاں سے امید لگا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اگر تمہیں جنت کی تلاش ہے، اگر